آپ کی کرامت ہے بارش برس رہی ہے. تو وہ کمپنی کی مشہوری والے لوگ نہیں تھے نا کہ اپنی کرامت دکھا کے تو کہنا چل دوسرے نو دسی جا کے دوسروں کو بتانا کہ تجھے یہاں سے فرق ہوا میرے دم سے. یہ کوئی چکر نہیں تھا. جب کہا نا جناب آپ کی کرامت ہو گئی، اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ میری کرامت نہیں، یہ میرا رب رسول کے وعدوں پر یقین ہے، یہ میرے ایمان کی قوت ہے، یہ میرے ایمان کی طاقت ہے، یہ قوت ہے میرے ایمان کی. کشتی میں بیٹھے تھے، حج کرنے جا رہے تھے، طوفان آ گیا، لوگ تڑپنے لگے، دعا مانگے دعا مانگے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کچھ بھی نہیں ہوگا، کشتی پار جائے گی. لوگ کہنے لگے آپ کرامتیں بتا رہے ہیں، آپ لوگوں کا طریقہ یہ ہے، آپ کرامتوں پہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا. طوفان دیکھو مد جزر کتنا ہے، جوار بھاٹا کتنا ہے. فرمایا کہہ دیا نا کچھ نہیں ہوگا. تھوڑی دیر گزری تو طوفان تھم گیا، کشتی کنارے جا لگی، لوگ پیروں میں بیٹھ گئے. بابا جی آپ نے کہا تھا. فرمایا میں نے نہیں کہا تھا، میں جب کشتی میں بیٹھا تھا تو وہ دعا پڑی تھی جو میرے نبی نے سکھائی ہے، میرے رسول نے جو دعا سکھائی ہے. فرمایا تارے ٹوٹ سکتے ہیں، چاند گر سکتا ہے، سورج جگہ چھوڑ سکتا ہے، پر مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، یہ غلط نہیں ہو سکتا. حضور نے کہا تھا، میں نے پڑھی تھی، لہذا یہ کشتی کبھی ڈوب سکتی نہیں. یہ اعتقاد تھا فرض، اور یہ مضبوط نظریات وہ ہمیں دے کے گئے، مضبوط پکے نظریات قدرت الہی پر، دین کے معاملے میں مضبوط فکر کے مالک تھے اعلیٰ حضرت، مضبوط. یہی فکر انہوں نے ہمیں ذات رسالت کے بارے میں بھی دی. توجہ ہے نا میری بات پر میرے دوست. ایک مولوی صاحب نے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں لکھا، بہت بڑا مدرسہ تھا ان کا. انہوں نے لکھا کہ نبی پاک کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا. اعلیٰ حضرت نے انہیں خط لکھا، فرمایا مولانا آپ سے غلطی ہو گئی. کہنے لگے میں نے صحیح لکھا ہے. تو آپ فرمانے لگے اگر تو نے صحیح لکھا پھر تو کافر ہو گیا. ہمارے زمانے میں مسجد کا امام داڑھی مٹھی سے چھوٹی کرائے تو اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ بولے تو اگر پیر صاحب کرائے تو بڑا مولوی ہے نا، اس کو ہاتھی کو نہیں ڈالتا، وہ پیر بڑا مافیا ہے پورا. میں ختم نبوت کانفرنس پہ چلا گیا تو جو پیر صاحب آئے تھے بہت بڑی گدی کے سجا، ان کی داڑھی اتنی اتنی تھی. تو میں نے کہا اس کو آپ نے ختم نبوت کی صدارت پہ بٹھا دیا ہے، اس کو پہلے کہیں کہ تو پیر بنا ہوا ہے، رسول اللہ کا طریقہ تو دیکھ لے، پہلے طریقہ تو دیکھ. ایک تاریخی بات اعلیٰ حضرت کی اور سنو، سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی میرے بھائیوں کو. ایک شخص نہ لمبے بال رکھے ہوئے تھے، اس کے بال یوں بکھرے ہوئے تھے. حکم یہ ہے شریعت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں آدھے کندھوں تک، آدھے کانوں تک، یا پورے کانوں تک، یا کندھوں تک، اس سے زیادہ محبوب نے زلفیں نہیں رکھی. اور صاحب فتاوی عالمگیری نے بھی لکھا ہے کہ مرد اگر نیچے زلفیں کرے گا نا کندھوں سے تو حرام ہے اس کے لیے. مرد کے لیے کیا ہے؟ بول کے بتائیے. حرام. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ عورتوں کا طریقہ ہے، اور لعنت ہے اس مرد پر جو عورتوں جیسی شکل بنائے، اور اس عورت پر جو مردوں جیسی شکل بنائے. یہ نبی پاک کا فرمان ہے، ملعون کہا. تو کہا گیا اعلیٰ حضرت کو ایک شخص نے نا لمبے بال رکھے ہوئے تھے، تو اعلیٰ حضرت سے فرمایا کٹوا بال. بولیے. کہنے لگا جی میرے پیر صاحب بھی رکھے ہوئے میرے. اللہ اکبر. تو تاریخی بات کہی، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، اسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. اس نے کہا جی میرے پیر نے بھی رکھے ہوئے ہیں. تو تاریخی جملہ کا اعلیٰ حضرت نے، آپ فرمانے لگے کیا کہا تو نے پیر نے بھی رکھے؟ فرمایا شریعت تیرے پیر کی نہیں چلے گی، شریعت محمد مصطفیٰ کی چلے گی، رسول اللہ کی شریعت چلے گی. تیرے پیر کی شریعت، ہاں شریعت نبی پاک کی ہے. پیر نے رکھے ہیں تو کیا بات ہو، غلط کام کرے گا تو مانا جائے گا کیا؟ یہ نظریہ تھا. تو بڑا مولوی تھا، بڑا مدرسہ تھا، اس نے کہہ دیا ختم نبوت میں کوئی بات کرے تو فرق نہیں پڑتا. اعلیٰ حضرت نے پہلے سمجھایا، اب اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا تو فاضل بریلوی نے ڈالا. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دی. اور پھر ایک اور مولوی اٹھا، اس نے کہا جی اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو جھوٹ بولنے پہ بھی قادر ہے. فاضل بریلوی نے سمجھایا
جب نہ مانا تو فتوی کفر دیا. ایک اور اٹھ کھڑا ہوا, اس نے کہا جیسا علم نبی پاک کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں سب کو ہے. اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالنا چاہیے تھا. دیانتداری سے بتانا, پھولوں کا ہار ڈالنا چاہیے تھا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو بھول گیا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ نے سب سے زیادہ علم اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے. اس نے کہا جی چونکہ چنانچہ میرا مطلب تھا, یہ تھا وہ تھا. جب بحث بڑھنے لگی تو فاضل بریلوی نے قرآن پاک پڑھا. فرمایا کیا کہا تم نے؟ یہ مطلب تھا وہ مطلب تھا, تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا وقولوا انظرنا. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے بارے میں وہ لفظ بھی نہ بولو جس لفظ کے دو معنی نکلتے ہو, ایک ادب والا ایک بے ادبی والا. فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ بارگاہ کون سی ہے؟ تم نے وہ جملہ بولا کیوں جس کا کوئی پہلو بے ادبی والا نکلے لیکن وہ باز نہیں آیا. پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کافر ہو گیا ہے. کہنا چاہیے تھا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا؟ لوگ کہنے حلوے تے لڑائی ہوئی سی. عجیب چکر ہے بھائی, وہ تو مربوں کے مالک لوگ تھے. اعلیٰ حضرت کی زمین جو تھی وہ سینکڑوں ایکڑ تھی. وہاں تو میں رہا ہوں بریلی شریف, میں نے دیکھا ہے ہزاروں لوگ تو شام کو روز لنگر کھاتے ہیں ان کے دروازے سے. انہوں نے حلوے سے لڑنا تھا تو غیرت مند تھے رسول اللہ کے نام پر. انہوں نے کہا میں تمہیں یہ بات کہنے کی اجازت. ایک چوتھا مولوی اٹھا تو اس نے کہا نماز میں گدے بیل کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی, اور حضور کا آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے. اور بڑی لاجک ہے اس نے بڑا فلسفہ دیا ہے. آپ تو خوش عقیدہ لوگ ہیں نا تو استغفر اللہ کہہ رہے ہیں, اس نے فلسفہ دیا ہے. توجہ ہے میری بات پر میرے بھائیوں؟ اور یہ کتابوں میں باتیں آج بھی لکھی ہوئی ہیں, اسی طریقے سے آپ کو مل جائیں گی. میں ایک پہلو صرف, چونکہ میں نے نظریات چھیڑ دی اعلیٰ حضرت کے, تو میں ایک پہلو صرف بیان کر رہا ہوں. اس پہلو کو چھیڑنا بڑا اہم ہے اس دور میں. تو اس نے لاجک پیش کی, کہنے لگا کہ نماز میں گدے بیل کا خیال آئے گا تو عزت کے ساتھ نہیں آئے گا. گدہ کوئی عزت والی شے نہیں, بیل کوئی بظاہر عزت والی شے. تو نبی پاک علیہ السلام کا جب خیال آئے گا نا تو وہ عزت کے ساتھ آئے گا. تو نماز میں اگر غیر خدا کی عزت کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. کیسا فلسفہ ہے نا فلسفہ. اور اس پہ بڑے سارے لوگ اس نے لگائے جو آج بھی لگے ہوئے ہیں. یہ لاجک دی اس نے. اور بہت سارے عقل مند ہوتے ہیں جو بس بیچارے الجھ جاتے ہیں. میری بات کی سمجھ آئی میرے بھائیوں؟ تھوڑا سا مضمون میں نے مشکل چھیڑا ہے لیکن یہ ضروری بڑا ہے. اللہ کرے میری قوم اس مضمون کو سمجھ جائے. آمین تو کہنا سارے. اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. آپ ساری زندگی ہم سے ہی سوال پوچھتے رہتے. سمجھے اس پہلو. فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے اس نے کہا کہ نماز کے اندر حضور کا خیال آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا, تو اللہ کی عبادت میں غیر کی تعظیم آ گئی تو نماز ٹوٹ جائے گی. علماء بڑے تھے اس وقت بھی, سارے چپ رہے کیونکہ مولوی بڑا تھا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہ بھائی, ہم اسے بڑا مانیں گے جو رسول پاک کے دروازے پہ جھکا ہوا ہوگا, اسے بڑا مانیں. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہتے حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. فرمانے لگے ہماری رائے یہ ہے کہ جب تک مصطفیٰ کا خیال آئے نہ تب تک نماز مکمل ہی نہیں ہوتی. میں تو اتنے نعروں کے حق میں نہیں ہوں, لیکن جو آدمی نعرہ لگا رہا تھا اس کے اندر جذبہ بہت زیادہ تھا. آپ نے شاید دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا, باقی آپ سب کو ٹھنڈ لگ رہی تھی یہ بھی میں نے دیکھا ہے میرے سمیت. تو آپ جذبے جو ہوتے ہیں نا, جذبے وہ قابل قبول ہوتے ہیں. میں تو اتنا قائل ہی نہیں نعرے کا, لیکن بہرحال لگانے والے نے بتایا ہے کہ میں جذبے سے لگا رہا ہوں, اور اس طرح لگ جائے تو پھر بڑی بات ہو جاتی ہے. بہرحال اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری نماز اتنی دیر تک ہوتی نہیں جب تک رسول پاک کا خیال, اور دلیل دی میرے امام نے. ایسے ہی بات نہیں کی, دلیل دی. فرمایا اٹھاؤ نا سیاستہ. صحابہ کہتے ہیں ہم پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے. کیوں بھئی؟ حضرت بلال سے پوچھا گیا کیوں پہلی صف میں پڑھتے تھے؟ تو آپ فرمانے لگے اس لیے کہ نماز بھی ہوتی رہتی تھی, چوری چوری رسول اللہ کی دید بھی ہوتی رہتی, اس لیے ہم نماز پڑھتے تھے. ادائے دید, اقبال کہنے لگے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری.
دیکھیے نا نبی پاک علیہ السلام ایک قبیلے کی صلح کرانے تشریف لے گئے تو فرمایا میں دیر سے آیا تو نماز پڑھ لینا. یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. محبوب کو آنے میں دیر ہوئی, حضرت بلال نے اقامت پڑھی تو پتا تھا صحابہ کو امام بنانا کس کو ہے. جناب صدیق اکبر کو امام بنا لیا گیا. انہیں پتا تھا کہ حضور کے بعد امامت کس کو دینی ہے. حضرت ابوبکر صدیق امام بنے. نبی پاک صلح کرا کے آئے, پہلی صف میں حضور تشریف لائے. شارحین کہتے ہیں تو صحابہ نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے, ایک صف ٹوٹ گئی. اگلی صف میں حضور گئے تو اگلی صف والوں نے بھی نماز توڑ دی.